یا رسول اللہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا, ہم بالکل مانیں گے. اس کے بعد پھر اللہ کی جو بات تھی نا وہ آپ نے رکھی. پہلے اپنے ذات کو رکھا, پھر اس کے بعد بات کو رکھا. میری بات کو غور سے سن لیں سب لوگ. پہلے ذات کو رکھا, پھر بعد میں بات کو رکھا, یعنی کیریکٹر کو رکھا. آج اس دنیا میں کتنے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, اکیڈمیز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. یہ کیا بناتے ہیں؟ یہ ٹیچرز بناتے ہیں, یہ ڈاکٹرز بناتے ہیں, یہ انجینئرز بناتے ہیں, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بناتے ہیں, یہ پتہ نہیں اور کیا کیا بناتے ہیں. مدرسہ جائیں تو حافظ بناتے ہیں, عالم بناتے ہیں, مفتی بناتے ہیں. یہ ادارے سب بناتے ہیں. کوئی ایک ادارہ اس روئے زمین پر ہے تو کھڑے ہو کر آپ مجھے بتائیں جو سند سرٹیفکیٹ دے رہا ہے نا, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اس کے ساتھ لکھیں کہ یہ فیوچر میں سچا ڈاکٹر ہے, یہ فیوچر کا سچا انجینئر ہے, یہ فیوچر کا سچا اکاؤنٹنٹ ہے. کوئی یونیورسٹی یہ اٹیسٹ نہیں کر سکتا ہے. صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ملی ہے. اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ نے سچا بننا ہے. جو مولانا حذیفہ صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ کلیکٹر بن جائیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں, آپ انجینئر بن جائیں, لیکن آپ سچے نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتا دیا. دشمن اسلام بھی مانتے تھے کہ آپ الصادق الامین. اس سے بڑے ڈگریز اس روئے زمین پر نہیں ہیں. آپ کہاں تک بننا چاہتے ہیں بن جائیں, لیکن ان دونوں سے بڑے ڈگریز اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ دو ڈگریز کیا ہیں؟ ٹروتھفلنس, سچائی, اور دوسری ایمانداری, آنیسٹی, وفاداری. یہ بہت ضروری ہے. آپ کچھ بھی بن جائیں, آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں, آپ سچے نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں لیکن آپ ایماندار نہیں ہیں, ایمان نہیں ہے, تو پھر کچھ نہیں ہے. تو بہرحال یہ دو بیماریاں میں نے بتائی ہے, موبائل ایڈکشن, پھر عشق بازی. یہ عشق بازی میں آپ صرف اپنی زندگی نہیں, اپنا کریئر تباہ کر رہے ہو, اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہو, آنے والی نسل تباہ کر رہے ہو. آپ نے کوالٹیز دیکھنا, ان کا کیریکٹر دیکھنا. آپ نے اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں بندہ, نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں بندہ, یہ والدین کی ریسپیکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. والدین راضی تو اللہ راضی. آپ کو اگر آپ کا ہسبینڈ اللہ تک لے جانا ہے اسے, تو پھر وہ اس کے والدین کو ریسپیکٹ کرنا ہے. محلے والوں سے پتہ کریں کہ اس کے والدین اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے. اب والدین راضی نہیں ہے اور آپ اس سے شادی کر بیٹھ رہی ہیں تو پھر آپ کی پوری زندگی تباہ ہے. ڈپریشن میں آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو اسی لیے میں آپ سب لوگ سے التجا کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, یہ بیماریوں سے بچیں, بالخصوص موبائل ایڈکشن سے بچیں. یہ لو افیئرز ہیں, اس سے بچیں. یہ آج مسلمان بچے کامیاب نہیں ہونے کی وجہ 7 ہے. وقت ہو چکا ہے, میں جلدی جلدی گن دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو میسج مل جائے. پہلا موبائل ایڈکشن سے بچنا ہے, دوسرا لو افیئر سے بچنا ہے, تیسرا ڈرگز میں. کشمیر میں میں اور مولانا حذیفہ صاحب گئے, 12 لاکھ بچے ملوث ہے ڈرگز میں, 12 لاکھ. بیدر کے ایس پی صاحب کو سلام کرتا ہوں, آپ نے عہد اٹھایا, قسم کھایا کہ بیدر کو میں ڈرگ فری بناؤں گا. اس کے لیے بیدر کے تمام علماء کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. ایس پی صاحب کو, تمام اسکول کے ٹیچرز, تمام این جی اوز کے ہیڈز ایس پی صاحب کے پاس جا کر سلوٹ کریں. آپ لوگ, آپ لیٹر لکھ کر شکریہ ادا کریں. یہ وہ بیماری ہے جو آپ کو اتنا نکمہ بنا دے گی. صرف آپ کی زندگی تباہ نہیں ہوگی, آپ شادی بھی کریں گے, آپ کے بچے بھی ہوں گے, تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں بچی رہے گی. آپ کی بیوی ناخوش رہے گی, بچے ناخوش رہیں گے آپ سے, آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی. 8 سال کے بچوں کو حیدرآباد میں ایک ویڈیو کلپ آئی ہے, اسکول کے بچے بہت سے ہیں, چاکلیٹس دیے جا رہے ہیں, چاکلیٹ میں گانجا ملایا جا رہا ہے. شروع کے 6 مہینے فری میں چاکلیٹس بٹے, اس کے بعد 20 روپے میں. ہر شہر میں سب سے زیادہ کرناٹکا کے بچے میرے پاس آتے ہیں ٹریننگ لینے جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہے. تو میں نے جو بیماریاں کی ہے, ابھی تو بہت وقت لگتا ہے مجھے ڈیپ میں جا کر سمجھانا, وقت نہیں ہے, لیکن میں سرسری طور پر بتا رہا ہوں. یہ بیماریوں میں کیا آپ الجھے ہوئے ہیں, کیا آپ کے بچے ہیں, تو ان سے ابھی نکال دیں ان بیماریوں سے. موبائل ایڈکشن, لو افیئر, اور پھر ڈرگز ایڈکشن. پھر چوتھا ہے پروکیسٹینیشن. پروکیسٹینیشن یعنی ٹالنا بات کو, کل کروں گا, کل سے نماز پڑھوں گا, جمعے سے نماز پڑھوں گا, فرسٹ سے اچھی پڑھائی کروں گا, نیکسٹ منتھ سے روزانہ جم جاؤں گا,
یہ 90% بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ آج سے کام نہیں کرتے ہیں، وہ نیکسٹ منڈے سے کروں گا، پہلی سے کروں گا، میں سگریٹ چھوڑ دوں گا نیکسٹ منتھ سے، 1 جنوری سے. اس کے زندگی میں کبھی 1 جنوری نہیں آتی ہے. جو بھی آپ نے کرنا ہے نا بند، وہ اب سے کرنا ہے، یہی سے کرنا ہے آپ نے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. ورنہ آگے کل سے جا کر کوئی چیز نہیں رکنے والی ہے، آج روکنا ہے آپ نے. تو یہ پروکیسٹینیشن بھی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جو لوگ ٹالتے رہتے ہیں. اور جو مزید بیماریاں ہیں اس میں بیماری ہے پیرنٹنگ. بالخصوص بچے تو پیدا کر دیے لیکن پیرنٹنگ کرنا نہیں آ رہا ہے آج کل. 2 بڑے بڑے چیلنجز ہیں آج کے دور کے مسلمانوں کے. سب سے بڑا چیلنج ایمان کی حفاظت کرنا، دوسرا بڑا چیلنج تربیت کرنا بچوں کی. یہ آج کے دنیا کا سب سے بڑے 2 چیلنجز ہیں، تربیت اور ایمان کی حفاظت. 90% پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے پیرنٹنگ کرنا ہے. آج جو اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہفتے میں 5 دن یا ہفتے میں 4 دن ہر اسکول والے ایکسپرٹس کو بلا کر پیرنٹنگ کیسے کرنا، اس پر لیکچر ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کہ بچوں کو کیسے پیرنٹنگ کرنا ہے، کیسے ریز کرنا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ینگسٹرز، دے آر ڈسٹینسنگ themselves from اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سے دور ہے. ایک نوجوان بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے ٹریننگ میں کہ اتنے لوگ حج پڑ جاتے ہیں، اتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں، ایک کی بھی اللہ دعا نہیں قبول کر رہا ہے. مسلمان ہمیشہ پریشان تھے اور پریشان ہے. اللہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سر، یہ اتنا مانگا اللہ کچھ نہیں دیا. میں نے اس کو بٹھا کر کہا بیٹا کہ اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا. مولانا حذیفہ صاحب ایک دفعہ لیکچر دیتے ہوئے بتا رہے تھے، آخری بات بتا کر جاؤں گا میں، سنیں ضرور سب لوگ. جو یہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں نا کچھ نہیں دیے کچھ نہیں دیے، وہ سن لیں مجھے. آپ کو صرف اللہ نے پیسہ نہیں دیا نا اس لیے آپ شکوہ کر رہے ہو. لیکن مولانا حذیفہ صاحب لیکچر دیتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ایک بندہ مسجد نبوی مدینے میں بیٹھ کر ایک بول میں پانی لے کر روئی کو ڈبو کر زبان پر رکھ رہا ہے. روئی میں ڈبو رہا ہے، پانی میں روئی کو زبان پر رکھ رہا ہے، ڈبو رہا ہے زبان پر. ایسے ہزاروں دفعہ کر رہا ہے دن میں. پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کر رہے، تو اس نے کہا کہ میری زبان پر سلائیوا ڈیولپ نہیں ہوتا، جس کو ہم حقیر مانتے ہیں نا، تھوک جمع نہیں ہو رہا ہے، ورنہ زبان سوکھ جاتی ہے اور جا کر تالو کو چپک جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے زبان. تو یہ جو تھوک آ رہا ہے نا جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، وہ اگر نہ آ جائے تو زبان چکلا بن جائے گی، بات کرنے لائق نہیں رہیں گے. تو اللہ نے کتنے نعمتوں سے نوازا ہے آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا دیا ہے. اتنی زبردست زندگی دی ہے جو بات کرنے کے لیے آپ کو. کتنے گونگے ہیں جو بات نہیں کر سکتے، کتنے لوگ آنکھ رکھ کر دیکھ نہیں سک رہے ہیں، اندھے. آپ کو اللہ نے آنکھ دیے، آپ کو اللہ نے ہاتھ دیے. آپ جا کر رونالڈو سے پوچھے تیرا پیر کاٹ کر دے دیں، میں تجھے $10 ملین دوں گا، $1000 ملین دوں گا، ٹھکرا دے گا وہ. وراٹ کوہلی سے جا کر کوئی کہے 10,000 کروڑ دوں گا، ایک انگلی کاٹ کر دے دے، نہیں دے گا. اس کی پہچان انگلیوں سے ہی ہے، اس کو قدر ہے انگلیوں کی. اور اللہ نے یہ زبردست ہاتھ، یہ زبردست پیر، یہ زبردست دماغ اللہ نے آپ لوگ کو دیا، اور آپ اس کو بنا استعمال کیا اللہ سے شکوہ کرتے ہو کہ اللہ نے کیا دیا ہے. آپ استعمال کریں. بل گیٹس اس لیے نے ایسے نوجوانوں کو، بل گیٹس نے کہا if you are born poor it's not your mistake but if you die poor it's your mistake. غریب گھر میں اگر آپ پیدا ہو رہے ہو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، غریب ہو کر آپ مر رہے ہو یہ آپ کی غلطی ہے. کیوں؟ اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں کتابیں تھامی، اسکول کو بھیجا ہے. جتنے نوجوان بچے میری یہ آواز سن رہے ہیں، جو اسکول جا رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اسکول بیگز ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ اللہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. ورنہ ایسے کئی بچوں کے ہاتھ میں آج بیگنگ بالز ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں. کئی ایسے بچے ہیں جن کے ہاتھ میں جھاڑو ہے، وہ جھاڑ رہے ہیں. لیکن کچھ بچے ہیں جو آج بیگ لے کر سکول جاتے ہیں، یہ اللہ کے طرف سے فیصلہ ہے. پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اللہ کے حکم کے بنا. آپ بیگ لے کر سکول تک جا رہے ہو تو یہ اللہ آپ کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آپ وہاں جا کر پڑھائی نہیں کرتے ہیں. میں پھر بھی ادھر آؤں گا انشاءاللہ، اس سے بڑا مجمع ہوگا انشاءاللہ، اور ان ڈیٹیل میں ٹاکس دوں گا کہ کلاس روم میں غلطیاں ہوتی ہیں. اس پر میں 2 گھنٹے لیکچر دیتا ہوں، کلاس روم مسٹیکس پر میں انشاءاللہ وہ دوں گا، تو بیدر کے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. جتنے بھی ذمہ داران
ये काम के लिए जुड़े हैं, बिलखुसूस उलमा हजरात, एसपी साहब और कमिश्नर साहब, और फिर जो फाउंडेशंस यहाँ पर जुड़े हैं, मिनिस्टर साहब बेंगलुरु से आए हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, और जितने छोटे बड़े खवातीन जो भी जुड़े हैं उन तमाम को मुनव्वर जमा का सलाम। आप लोग 6 बजे से 11 बजे तक बैठे हैं, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए और यहाँ से एक फैसला लेकर जाएं कि गिविंग फॉरगिविंग, आप देना शुरू करें, लोगों को जितना है उसमें से देना शुरू करें और माफ करना शुरू करें। मोबाइल से दूर रहें, किताबों के करीब हो जाएं, लोग आपको सलूट करेंगे, लोग आपको मिलने आएंगे इंशाअल्लाह। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।